بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 29۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتا پوری۔ صبح ہوئی تو عاشوری کو پہاڑی درختوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ درخت کاٹنے والے اس کی مرضی سے درخت کاٹنے لگے۔ یہ کام پہاڑ کی بلندی پر ہو رہا تھا۔ عاشوری نے اپنے داہنی طرف نشیب میں دھندلے دھندلے مکانات دیکھے، جسے اسے اندازہ ہوا کہ وہ پہاڑی پر کسی آبادی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ سردار نے شاعر اسماعیل کو بھی عاشوری کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگا، جب تک میں اسے اپنی عدالت میں نہ بلاؤں تو اس سے بھی کام لیتا رہے۔ صنوبر کے درختوں کو کاٹ کاٹ کر ایک جا کیا گیا۔ عاشوری نے شاعر سے بس اتنا سا کام لیا تھا کہ وہ درخت کاٹنے والوں کی نگرانی کرتا رہے۔ سردار کے دونوں نائبین ایک ساتھ کبھی بھی نہ جاتے۔ وہ جب بھی کہیں جاتے تو باری باری ایک نہ ایک وہاں موجود ضرور رہتا۔ دونوں میں سے ایک کا نام شعیب تھا اور دوسرے کا یحییٰ۔ چند دنوں کے ساتھ ہی انہوں نے آپس میں خاصا بے تکلف کر دیا تھا۔ جب صبح سے کام کرتے کرتے عاشوری پسینہ پسینہ ہو جاتا تو دوپہر کا کھانا وہ دونوں نائبین کے ساتھ ہی کھاتا۔ کھانے پر باتیں بھی ہوتی رہتیں۔ دونوں نائب شامی تھے۔ شاعر اسماعیل بھی انہی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں عاشوری اور شاعر اسماعیل کو علم ہوا کہ پہلے ان دونوں کا خاندان بھی مسیحی تھا، مگر ادھر 50 سال سے وہ مسلمان تھے۔ ان دونوں کے خاندانی مراسم بھی تھے۔ ان پر دوسروں نے ظلم کیا تھا۔ یہ کچھ عرصہ ظالموں کا مقابلہ کرتے رہے، پھر ہمت جواب دینے لگ گئی اور دونوں نے سردار کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہم دونوں نے یہ کام نہایت جرأت اور بہادری سے انجام دیا۔ اس کام میں ہوشیاری، بہادری، مکر و حیلہ اور اپنے پیشے اور سردار سے وفاداری کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم میں دیکھ کر سردار نے ہمیں اپنا نائب بنا لیا۔ عاشوری نے پوچھا، مگر یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ یحییٰ نائب نے جواب دیا، اس لیے کہ تو ہمارے کام کا آدمی ہے، تو بھی ہمارے گروہ کا ایک فرد بن جا۔ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ سب کچھ جو تو اپنی عام معاشرتی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی پیشکش پر غور کروں گا۔ ابھی تو آپ مجھے وہ کام کرنے دیں جو آپ کے سردار نے ہمارے ذمے کیا ہے۔ کئی دن کے بعد سردار نے بڑے فکر مند لہجے میں کہا، کیا یہ درست ہے کہ تم دونوں سلطان الپ ارسلان کے آدمی ہو؟ عاشوری نے سوال کیا، یہ عجیب و غریب خبر آپ کو کس نے دی؟ سردار کو غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ایک بات تم دونوں سے پوچھی ہے، اس کا جواب دو۔ میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو۔ عاشوری نے جواب دیا، ہم دونوں پریشان حال شہری ہیں، ہمارا سلطان سے کیا واسطہ؟ ٹھیک ہے، اگر تو اپنے جواب میں سچا ہے تو اب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب تیری ہنر مندی ہمارے کام آتی رہے گی۔ شاعر اسماعیل کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر دہشتناک ماحول نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ سردار نے اپنے دونوں نائبوں کو حکم دیا، اسے ہمارے ہنر مندوں میں پہنچا دو، اب یہ ہمیشہ انہی میں رہے گا۔ ان دونوں کو اس پہاڑی سلسلے کی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں صراف بھی تھے، رنگ ساز بھی، دباغ بھی تھے اور جراح بھی، طبیب بھی، لوہار، بڑھئی، نظاف اور کاتبین بھی، لیکن پوری بستی میں عورت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یحییٰ نائب نے عاشوری کو بتایا، یہ سردار کی آباد کی ہوئی بستی ہے، ہمارے آدمیوں کو شہروں اور قصبوں میں نہیں جانا پڑتا۔ دراصل ہمارا سردار اس طرح حکومت کے نظم و نسق کا تجربہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کی آخری منزل حکومت ہے۔ وہ ڈاکو سے فاتح بن کر دنیا کے سامنے نمودار ہوگا۔ عاشوری نے پوچھا، کیا سردار کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں؟ اس بستی میں عورت تو نظر ہی نہیں آتی۔ یحییٰ نائب نے جواب دیا، مسیحیوں کی طرح سردار کی بھی یہی ذاتی رائے ہے کہ عورت فتنہ و فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ سردار کا خیال ہے کہ اس کے ان آباد کاروں میں اس وقت تک سکون اور ایک جہتی ہے جب تک کہ ان میں کوئی عورت نہیں آتی۔ عاشوری ان سے یہ تو نہیں کہہ سکا کہ ان کا سردار پاگل ہے،
مگر رائے یہی قائم کی اور یحییٰ نائب سے پوچھا، اس بے رنگ و بے نور آبادی میں لوگ رہتے کس طرح ہیں؟ اور خود آپ جناب والا یحییٰ نائب صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ بھی اپنی زندگی میں عورت کی کمی اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ یحییٰ نائب اس سوال سے لرز گیا، جواب دیا، ہمارے نظام میں سردار اور اس کے احکامات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم نے ابھی تک اس پر غور نہیں کیا کہ عورت کے بارے میں سردار کی رائے میں کوئی نقص ہے۔ ہاں، اس پر ہم سب متفق ہیں کہ عورت فتنہ و فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ عاشوری سردار کی بستی میں ہر شخص سے ملا۔ وہ سب کسی مشین کی طرح اپنے اپنے حصے کا کام انجام دے رہے تھے۔ تھوڑے دنوں میں عاشوری پر یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ سردار بہت ظالم انسان ہے اور ظلم کرنے میں اسے لذت سی محسوس ہوتی ہے۔ سردار کا قرب بھی انہی کو حاصل ہے جو اپنی فطرت و طبع میں سردار ہی کی طرح لذت آور اور اذیت پسند ہوتے ہیں۔ عاشوری اور شاعر اسماعیل بہت پریشان تھے کہ وہ اس مصیبت سے آخر نکلیں گے کس طرح۔ عاشوری یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سردار کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی کہ وہ دونوں سلطان الپ ارسلان کے آدمی ہیں، اور سردار اگر یہ جان لیتا کہ ان دونوں کا تعلق واقعی سلطان اور اس کی مہم سے ہے تو وہ کیا کرتا۔ اچانک سردار اور اس کا نائب شعیب غائب ہو گئے۔ وہ اپنی کسی مہم پر روانہ ہو گئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں یحییٰ نائب ہی سب کچھ تھا۔ یہ اپنے آدمیوں کی مدد سے ہر کسی سے بڑے صفاقانہ انداز میں کام لے رہا تھا۔ عاشوری نے 10 کٹھے تیار کر دیے تھے۔ کٹھے اتنے بھاری اور مضبوط تھے کہ طاقتور ترین انسان بھی ان کے پاؤں یا گردن میں پڑ جانے کے بعد اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یحییٰ عاشوری کی ہنرمندی سے بہت خوش ہوا اور عاشوری کے لیے اس کے دل میں عزت و احترام پیدا ہو گیا۔ عاشوری نے یحییٰ کے احساس اور جذبے کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ وہ اس گرم لوہے پر ایک فیصلہ کن چوٹ لگانا چاہتا تھا۔ وہ صنوبر کے گھنیرے سائبان کے نیچے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں سے نکلے کس طرح۔ شاعر اسماعیل بھی پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی شگفتگی مدھم پڑ گئی تھی۔ عاشوری کو اس پر زیادہ رحم آ رہا تھا، اس لیے شاعر اسماعیل سے پوچھا، خلات کے راہب کا سفارشی خط کہاں ہے؟ شاعر نے افسردگی سے جواب دیا، پتہ نہیں، اور اب اس خط کی ضرورت بھی کہاں رہ گئی ہے۔ عاشوری نے صنوبر کے تنے سے پشت لگا دی اور دوسرے درخت کو دیکھنے لگا۔ میں یہاں سے فرار ہونے کی تدبیر سوچ رہا ہوں، اس خط کی ضرورت ہے۔ شاعر نے بے دلی سے اختلاف کیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بیگاری مزدور تنوں اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ میں مشغول تھے، مردوں اور مردہ دل انسانوں کی طرح۔ عاشوری نے کہا، بہرحال میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ شاعر نے کہا، ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سفاک لوگ انسان نہیں، وحشی درندے ہیں، اور اگر ہم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو یہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ عاشوری نے شاعر سے اتفاق کیا، تیرا خیال بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن میں موت کے خوف سے آزادی کا خیال تو دل سے نہیں نکال سکتا۔ اچانک بیگاری مزدوروں میں شور و غل ہونے لگا۔ وہ چیخ چلا رہے تھے اور سامنے دور کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے یحییٰ نائب اور اس کے چند ساتھیوں کو اس طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ عاشوری اور شاعر بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ پھر عاشوری بیگاری مزدوروں کے پاس چلا گیا۔ وہاں فرش پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ غالباً چند مزدور کھانا کھا رہے تھے، لیکن اس شور و غل میں کھانے سے ہاتھ کھینچ کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ وہ عاشوری اور شاعر کو اپنے قریب دیکھ کر دوبارہ کھانے پر بیٹھ گئے۔ عاشوری نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ شور و غل کیسا تھا؟ ایک مزدور نے جواب دیا، 2 مزدور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، سردار کا نائب انہیں گرفتار کرنے گیا ہے۔ عاشوری نے پوچھا، یہ کس طرح معلوم ہوا کہ
وہ دونوں فرار ہو رہے تھے۔ مزدوروں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ فرار کا منصوبہ 10 مزدوروں نے بنایا تھا، مگر اس پر عمل صرف 2 نے کیا اور بقیہ 8 نے اس کی مخبری کر دی۔ اس پر عاشوری نے آہستہ سے کہا، کوئے غلامی اسی کو کہتے ہیں، اور کھانے میں مشغول مزدوروں سے پوچھا، ختم کرو، جلدی کھانا ختم کرو اور اپنا کام شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ نائب دونوں مفرور مزدوروں کو پکڑ کر عاشوری کے پاس لے آیا اور دونوں کو دھکے دے کر عاشوری کے قدموں میں ڈال دیا۔ ان دونوں کے پاؤں میں ایک ایک کٹھا ڈال دے۔ عاشوری نے حکم کی تعمیل کی اور دونوں کے ایک ایک پاؤں میں ایک ایک وزنی اور بڑا کٹھا ڈال دیا گیا۔ دونوں زار و قطار رو رہے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے، معافی مانگ رہے تھے۔ یحییٰ نائب نے کہا، میں تم دونوں کو معاف نہیں کر سکتا، تم نے بہت غلط کام کیا ہے۔ ایک مزدور نے وعدہ کیا، اس بار آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ یحییٰ نائب نے جواب دیا، تم دونوں نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ عاشوری لا تعلق بنا رہا اور وہاں سے اٹھ کر بیگاری مزدوروں کے پاس چلا گیا۔ وہاں کام بڑے زور و شور سے جاری تھا۔ شام کو دونوں قیدی مزدوروں کو دوسرے مزدوروں سے پٹوایا گیا۔ پیٹنے والے وہی 8 مخبر تھے اور ان کو بھی منصوبے کے مطابق فرار ہونا پڑا تھا۔ یحییٰ نائب دونوں کو لہو لہان چھوڑ کر عاشوری کے پاس گیا اور پوچھا، تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے ان دونوں کو جو سزا دی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا مزدور یہاں سے فرار ہونے کی ہمت کر سکے گا؟ عاشوری نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ یحییٰ کو اس کی خاموشی گراں گزری اور درست لہجے میں پوچھا، کیا تو نے میرا سوال نہیں سنا؟ عاشوری نے جواب دیا، سنا کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا، پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ عاشوری نے جواب دیا، سردار، میں اس ماحول کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو وہ جواب نہیں دوں گا جس کی آپ مجھ سے توقع کریں گے۔ یحییٰ نائب کو عاشوری کا سردار کہنا بہت اچھا لگا۔ وہ نرم پڑ گیا اور پوچھا، تو کیا جواب دے گا؟ عاشوری نے جواب دیا، سردار، آزادی کا جذبہ ہر جاندار میں فطری ہوتا ہے، یہ اس کا پیدائشی حق ہے۔ ہر جاندار آزاد پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرے جابر جاندار اس سے اس کا یہ حق چھین لیتے ہیں۔ عاشوری کی باتیں عجیب اور ناقابل فہم تھیں۔ یحییٰ نائب بغور اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، ہنرمند جوان، میں سردار نہیں ہوں، پھر تو بار بار مجھے سردار کہہ کر کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ آپ مجھے قتل کر دیں یا کوئی اور سزا دیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ سردار محض درندہ ہے، سفاک اور خونخوار، مگر آپ انسان بھی ہیں، آپ واقعی سردار معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر یحییٰ نائب حیران و پریشان گونگا بہرا بنا ہوا تھا۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عاشوری نے کہا، آپ نے دونوں مزدوروں کو قید کر دیا اور پٹوا کر لہو لہان کر دیا۔ اگر آپ کا سردار ہوتا تو وہ انہیں قتل کرا دیتا۔ آپ دونوں کا یہی فرق ایک کو کمتر اور دوسرے کو برتر قرار دیتا ہے۔ یحییٰ نائب نے پوچھا، برتر کون ہے اور کمتر کون؟ عاشوری نے جواب دیا، آپ برتر ہیں اور آپ کا سردار کمتر۔ یحییٰ نائب نے اسے جھڑک دیا، بند کر اپنی بکواس، سردار سنے گا تو تجھے قتل کر دے گا۔ عاشوری نے کہا، میں سچ بولوں گا اور اپنے اس سچ پر میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں۔ یحییٰ نے اسے دوبارہ ڈانٹا، لیکن اس بار اس میں پہلے جیسی تندخوئی نہیں تھی۔ ایسا سچ بول کہ اس سے تیری جان چلی جائے۔ عاشوری اپنی کامیابی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس نے اپنی کوشش جاری رکھی، سردار، آپ مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ میں نے آپ میں جو کچھ دیکھا یا محسوس کیا اس کا برملا اظہار کر دیا۔ یحییٰ نائب نے منہ پھیر لیا، تو باتیں بھی اچھی کر لیتا ہے، کہیں سردار یا کسی اور کے سامنے ایسی باتیں مت کرنا۔ عاشوری نے اس کی سنی ہی نہیں، وہ اپنی بات کرتا رہا۔ سردار میں کتنی ہی خصوصیات کیوں نہ ہوں، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے۔ بادشاہوں اور سلطانوں کی خصوصیات اس میں ہرگز نہیں، وہ تو ڈاکو ہے، جبکہ آپ میں بادشاہوں کی خصوصیات موجود ہیں۔ یحییٰ نائب نے اسے پھر منع کر دیا، یہاں ایسی باتیں مت کر، اپنا کام کر
اور بستی کے دوسرے آدمیوں کی طرح چپ چاپ پڑا رہے۔ پھر وہ چلا گیا اور عاشوری اپنی کامیابی کے امکانات پر غور کرنے لگا۔ وہ اپنے خالی اوقات میں بستی والوں سے ملتا۔ شاعر اسماعیل سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ شاعر اسماعیل دونوں مزدوروں کے حشر سے کچھ زیادہ ہی ڈر گیا تھا۔ عاشوری نے ایک شخص کو دیکھا، یہ ادھیڑ عمر یہودی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر کے بال کھچڑی تھے اور لمبے کرتے کے نیچے غالباً پاجامہ نہیں تھا۔ پنڈلیاں پوری تو نظر نہیں آ رہی تھیں، مگر ذرا سی جو نظر آ رہی تھیں وہ بھی عریاں تھیں۔ وہ عاشوری کو دور سے گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک حجرے کے دروازے پر کھڑا عاشوری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ عاشوری نے بھی اس کے احساسات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ شاعر اسماعیل نے عاشوری سے پوچھا، اس بستی کا نظم و نسق سردار کس طرح چلاتا ہوگا اور ان سب کی اسے ضرورت کیوں پیش آئی؟ عاشوری نے اس ادھیڑ عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ یہاں کا پرانا آدمی معلوم ہوتا ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک دوسرا آدمی ان کے پاس آیا اور عاشوری سے پوچھا، لکڑی کے بڑے بڑے اور وزنی کٹھے تم ہی بنا رہے ہو؟ عاشوری نے جواب دیا، ہاں میں ہی یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ بہت جلا ہوا تھا، تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو نے میرے بھائی کو کس عذاب میں ڈال دیا؟ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا۔ فرار ہونے والوں میں میرا ایک بھائی بھی تھا، تیرے بنائے ہوئے بھاری اور بڑے کٹھے نے اسے کہیں کا بھی نہیں رکھا۔ تو کون ہے اور یہاں کیا کرتا ہے؟ عاشوری نے پوچھا۔ میں کاتب ہوں، یہاں سردار کی خط و کتابت میں ہی کرتا ہوں اور اس کا حساب کتاب اور دستاویزات بھی میں ہی رکھتا ہوں۔ اب وہ ادھیڑ عمر بھی اس کے پاس آ چکا تھا۔ عاشوری نے کاتب سے کہا، تیرا بھائی یہاں سے بھاگا ہی کیوں تھا؟ اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ کاتب نے غصے سے کہا، میں تم سے مشورہ یا نصیحت نہیں چاہتا۔ عاشوری نے بے مروتی سے کہا، ابھی کیا ہے، میں تو سردار کے نائب کو یہ مشورہ دینے والا ہوں کہ وہ بڑے بڑے وزنی کٹھوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اور ہلکے کٹے بھی بنوائے۔ میں یہ کٹھے تم سب کے لیے بناؤں گا اور جب تم کام سے فارغ ہو جایا کرو گی تو تمہارے پاؤں میں انہیں ڈال دیا جائے گا، پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح بھاگتے ہو۔ کاتب نے ادھیڑ عمر شخص کی طرف دیکھا اور عاشوری کے بارے میں رائے دی، یہ تو کوئی جہنمی شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے کاتب کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ استاد، زبان کو قابو میں رکھیں، یہاں نائب اس کی عزت کرنے لگا ہے۔ عاشوری نے اس ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ میں صراف ہوں اور مجھے یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ سردار اور اس کے ساتھی جب کبھی ہیرے جواہرات لوٹ کر لایا کرتے ہیں تو ان کی شناخت اور درجہ بندی میں کرتا ہوں۔ اور تو بھی یہاں خوش ہے؟ خوش یہاں کوئی بھی نہیں، مجھے 4 سال پہلے اریحا کے بازار سے اٹھایا گیا تھا، وہاں میرے بیوی بچے رہتے ہیں۔ عاشوری کو اس پر رحم آیا اور پوچھا، تم لوگ یہاں ہنسی خوشی رہتے ہو، کبھی بغاوت اور سرکشی بھی نہیں دکھاتے؟ صراف نے جواب دیا، یہاں کا قانون سخت ہے، رحم یا مروت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2 فرار ہونے والوں کا حشر تو نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اتنے میں ایک وحشی دوڑتا ہوا آیا اور عاشوری، صراف اور کاتب کو تھپڑ مارنے لگا۔ صراف اور کاتب تو بھاگ کر اپنے حجروں میں چھپ گئے، باہر صرف عاشوری رہ گیا۔ اس نے وحشی کے وار اپنے ہاتھوں پر روکنے کی کوشش کی اور پوچھا، کیا بات ہے، تو آخر ہمیں مار کیوں رہا ہے؟ یہ شاید گونگا تھا، کیونکہ اس کی کسی بات سے بھی یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے عاشوری کی بات سن لی ہے۔ اس نے صراف اور کاتب کو تو نظر انداز کر دیا۔ عاشوری نے گریبان چھڑانے کی کوشش کی اور پوچھا، تو کون ہے اور میرے ساتھ یہ کیسی زبردستی کر رہا ہے؟ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا گریبان بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے یحییٰ نائب کے سامنے لے جا کر دھکا دے کر چھوڑ دیا۔ عاشوری کی جان میں جان آئی اور اس نے یحییٰ نائب سے اس وحشی کی شکایت کر دی، یہ کیسا پاگل انسان ہے، مجھے مارا بھی اور مجھے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ بھی لایا۔ یحییٰ نائب اس سے ناخوش نظر آ رہا تھا اور اس نے پوچھا، تو ان سے کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ عاشوری نے جواب دیا،
میں ان سے ان کا تعارف حاصل کر رہا تھا کیونکہ اب ہمیں بھی یہیں رہنا ہے۔ یحییٰ نائب گونگے وحشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وحشی بھی کسی حکم کا منتظر نظر آ رہا تھا۔ یحییٰ نائب نے اسے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ یحییٰ نے عاشوری سے مخاطب ہو کر پوچھا، تیرا ساتھی شاعر کہاں ہے؟ وہ یہیں کہیں ہوگا، میرے ساتھ تو وہ نہیں تھا۔ دیکھ ہنرمند جوان، ہر ملک اور ہر حکومت کے کچھ اصول اور قانون ہوتے ہیں، یہاں کے بھی کچھ اصول اور قانون ہیں۔ عاشوری نے محسوس کیا کہ وہ جہاں کھڑا ہے وہاں دیوار کے پیچھے کچھ لوگ موجود ہیں، کیونکہ انسانوں کی آہٹ کو کہیں بھی واضح محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نائب اسے بتا رہا تھا، تو باتونی بہت زیادہ ہے، تیری باتیں تجھے مروا دیں گی۔ یہاں لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی جگہ اکٹھا ہوں اور فضول باتوں میں وقت ضائع کر دیں۔ عاشوری نے جواب دیا، مجھے اس کا علم نہیں تھا، اب میں اس کا خاص خیال رکھوں گا۔ یحییٰ نائب نے عاشوری کے سرخ اور سوجے ہوئے گال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، گونگے نے تجھے بھی مارا؟ ہاں، 2 تھپڑ۔ یہاں اس جیسے کئی گونگے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ کسی کا خیال یا لحاظ کرے بغیر اپنے فرائض انجام دیں۔ عاشوری نے یحییٰ نائب کو بتایا، آپ میری باتوں سے خوش تو نہیں ہوں گے، لیکن میں نے چونکہ آپ میں سرداری کے آثار اور خواص دیکھے ہیں، اس لیے میں انہیں بتائے بغیر بھی نہیں رہوں گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب ہم سے بھی تو بکواس کرے گا؟ عاشوری برا مان گیا، آپ میری اچھی اور کھری باتوں کو بکواس کہہ رہے ہیں، آئندہ میں خاموش رہوں گا۔ یحییٰ نائب نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ اپنی پتھریلی کوٹری میں جا کر لیٹ گیا۔ شاعر اسماعیل وہاں نہیں تھا۔ عاشوری کو پھر اس اندیشے اور احساس نے گھیر لیا کہ وہ یہاں سے نکلے گا کس طرح۔ تقریباً نصف ساعت کے بعد اس کے پاس ایک طبیب آیا۔ اسے یحییٰ نائب نے بھیجا تھا، اس بستی کا طبیب کہ وہ اس کے سرخ رخسار کا علاج کرنے آیا تھا۔ اس نے سوجے ہوئے گال کو اچھی طرح دیکھا اور ایک مرہم دے کر سمجھایا، اسے 1 ہفتے تک صبح شام لگاتا رہے۔ عاشوری نے مرہم لے لیا۔ طبیب کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر پوچھا، تجھے کس نے مار دیا تھا؟ عاشوری نے جواب دیا، وحشی گونگے نے۔ ایک مجھے کیا، اس نے کئی لوگوں کو مارا، وحشی گونگا کہیں کا۔ طبیب نے کہا، ویسے یحییٰ نائب آپ پر کچھ زیادہ مہربان ہیں۔ عاشوری نے بیزاری سے جواب دیا، ہو سکتا ہے، اس سے خود مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ طبیب بدستور کھڑا رہا۔ وہ عاشوری سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پوچھا، ویسے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ صراف اور کاتب سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ عاشوری نے اسے جھڑک دیا، اب تو بھاگ جا یہاں سے، ورنہ وہ گونگا یہاں آ کر پھر مار پیٹ شروع کر دے گا۔ طبیب وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً نصف ساعت بعد یحییٰ نائب نے اس کی مزاج پرسی کی۔ نائب نے پوچھا، کیا طبیب آیا تھا؟ مرہم دیا اس نے؟ اس سے کچھ افاقہ ہوا یا یوں ہی؟ عاشوری نے اس کا شکر ادا کیا، افاقے اور فائدے کا پتہ تو 2-4 دن بعد ہی چل سکے گا۔ نائب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میرے ساتھ چل۔ عاشوری نے پوچھا، کہاں؟ یحییٰ نائب نے جواب دیا، جن 2 مزدوروں کو میں نے پٹوایا تھا، اب میں ان کا علاج بھی کروا رہا ہوں۔ عاشوری نے بے اختیار کہا، آپ واقعی سردار ہیں، حقیقی سردار۔ یحییٰ نائب عاشوری کو دونوں مزدوروں کے پاس لے گیا۔ وہی طبیب جو عاشوری کے پاس آیا تھا ان دونوں کا علاج کر رہا تھا، وہ اس وقت بھی دونوں کے پاس بیٹھا تھا۔ یحییٰ نائب نے کہا، میں نے اپنے بارے میں تیری رائے جاننے کے بعد خود کو ٹٹولا تو اندر سے میں خاصا رحم دل نکلا۔ عاشوری اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ آپ سردار ہیں، پتھر کی طرح سخت اور موم کی طرح نرم۔ ایک سردار کو اتنا متضاد ہی ہونا چاہیے۔ وہ دونوں کچھ دیر وہاں رہے۔ اس کے بعد یحییٰ نائب اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ بھی ایک سنگی 2 کمروں کا مکان تھا۔ چھوٹے بڑے پتھروں کو اوپر تلے رکھ کر مکان کھڑا کر دیا گیا تھا۔ نائب نے پوچھا، شاید تو نے عالموں کی صحبت اٹھائی ہے کیونکہ تیری باتیں ذرا عالمانہ ہوتی ہیں۔ عاشوری نے اقرار کیا، ہاں، سوقان میں جہاں کا میں رہنے والا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے
چین سے، ہندوستان سے، مصر سے، ایران سے میں ان کی صحبت سے فیض اٹھاتا رہا۔ پھر نائب نے اس کے اور اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ کھانے میں ایک اچار عاشوری کو زیادہ پسند آیا، مری نام کا اچار۔ اس نے باورچی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کا اچار ہے؟ باورچی نے جواب دیا، سرکے اور مچھلی میں کئی دوسرے مسالے بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ اس علاقے کا مشہور مزیدار اچار ہے۔ نائب عاشوری کے تجسس پر غور کر رہا تھا۔ تو واقعی ہنرمند ہے۔ اچار پسند آیا تو اس کی ترکیب اور اجزائی ترکیبی ہی معلوم کرنے بیٹھ گیا۔ باتوں ہی باتوں میں یحییٰ نائب نے اپنے سردار کی شکایت کرنے لگا۔ وہ بہت سخت ہے، کسی پتھر کی طرح۔ وہ کہتا ہے سنگدلی اختیار کرو۔ وہ رحم اور مروت کو انسانی کمزوری قرار دیتا ہے۔ عاشوری نے کہا، آپ جسے اپنا سردار کہتے ہیں وہ صرف قصاب ہے، قصاب۔ آپ قانون قدرت پر غور کریں، موسموں کا حال دیکھیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی سخت گرمی، کبھی سخت سردی اور کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سردار کو تو بالکل ہی ایسا ہونا چاہیے۔ یحییٰ نائب کے دل و دماغ کے تاریک گوشوں میں نور کی کرنیں داخل ہو چکی تھیں۔ اس نے کہا، سردار کہتا ہے اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں سے دور دور رہ اور درمیان میں تکلف اور حجاب کو حائل رہنے دے، ورنہ روب جاتا رہے گا اور یہ اپنا کام صحیح طرح سے انجام نہیں دیں گے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، تیرے سردار کی سوچ ناقص ہے۔ روب قائم رہے یا جائے، اس سے انسان کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نائب نے پوچھا، پھر بھی اس باب میں تیری عقل کیا کہتی ہے؟ یہ پوری دنیا جو آوارہ اور سرگرداں ہے، والیحانہ اور مستربانہ اپنے اپنے کام سر انجام دے رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کسی کا خوف یا روب کار فرما ہے؟ یحییٰ نائب نے آہستگی سے کہا، شاید یہی بات ہو۔ عاشوری نے نفی کر دی، نہیں، یہ بات ہرگز نہیں۔ بہت سے لوگ پیٹ کا ذکر کرتے ہیں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ انسانی معدہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا حجم، اس کی سمائی کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ انسان کی محنت اور سعی اور کاوش اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نائب عاشوری سے بہت مروب ہو چکا تھا۔ عاشوری کہہ رہا تھا، انسان کو اس کی ہوس اور اس کی حرص سرگرداں رکھتی ہے۔ تیرے سردار کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی مارا مارا خوار پھر رہا ہے۔ یحییٰ نائب بدک گیا، ہنرمند نوجوان، اب تصوف یا رہبانیت کی بات ہرگز مت کرنا، یہ چیزیں میرے مزاج کے خلاف ہیں۔ عاشوری نے جواب دیا، سردار، میں خود ایک دنیا دار انسان ہوں، میں تصوف اور رہبانیت کو خود بھی پسند نہیں کرتا۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ زیادہ کی ہوس نہ کرو، اور اگر اموال دنیا زیادہ مل رہا ہو تو اس سے دوسروں کی ضرورت پوری کرو۔ نائب نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ محنت ہم کریں اور فائدہ کوئی اور اٹھائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عاشوری نے کہا، جبکہ آپ کی بستی میں یہی کچھ ہو رہا ہے، کام دوسرے کرتے ہیں اور فائدہ سردار اٹھاتا ہے۔ نائب نے اس پہلو پر غور کیا تو بات سچی نظر آئی۔ اس نے عاشوری سے ایک اور مشورہ کیا، سردار ایک خطرناک مگر انتہائی سود مند مہم پر گیا ہوا ہے، وہ جلدی واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت تک میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے آدمیوں کے دل جیت لوں، انہیں اپنا بنا لوں۔ میں ان سب کو سردار کے مقرر کردہ اصولوں اور طریقوں پر نہیں رکھنا چاہتا، میں انہیں اپنے اصول دینا چاہتا ہوں۔ عاشوری نے اس کے لیے وقت مانگا۔ بہت اچھا خیال ہے آپ کا، اس پر آپ بھی سوچیں اور میں بھی سوچوں گا۔ نائب نے اسے بتایا، یہاں سے 15 فرسخ دور منچ کے ساحل پر قسطنطنیہ کے قیصر کی فوج اتر چکی ہے، سردار اس کا جائزہ لینے گیا ہے۔ عاشوری کی پوری توجہ اس موضوع پر مبذول ہو گئی۔ سردار کا قیصر سے کیا واسطہ؟ قیصر اور مسیحی تو مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے ہوں گے، سردار کا ان سے کیا تعلق؟ نائب نے جواب دیا، سردار نے اس بار زیادہ حوصلے سے کام لیا ہے، وہ ان دور افتادہ مسیحیوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ اسے اسلام کی خدمت سمجھ کر سر انجام دے گا۔ عاشوری نے پوچھا، قیصر کے پاس کتنی فوج ہے؟ تقریباً 2 لاکھ۔ عاشوری نے اپنی حیرت کا ذکر کیا، اے کاش!
ان مسیحیوں کو میں بھی دیکھ سکتا۔ یحییٰ نائب کو عاشوری کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنی کہتا رہا، پتہ نہیں سردار کی اس مہم میں اسے کیا ملے اور وہ کیا کھو دے۔ میں ہر حال اور ہر معاملے میں خود کو چاق و چوبند اور مستعد رکھنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ نائب نے عاشوری کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ کر دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ عاشوری نے کہا، سردار آپ تو جانتے ہی ہیں کہ شاعر اسماعیل میرا دوست ہے، میں اس کے بغیر یہاں کس طرح رہوں گا؟ نائب نے کہا، اگر تو اسے اپنے ساتھ رکھنے پر بضد اور مصر ہے تو میں اسے تیرے پاس بھیجے دے رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد شاعر اس کے پاس آ گیا اور بڑے عجیب انداز میں کہنے لگا، بھائی تو ایک بات بتا، یہ سب کیا ہو رہا ہے چپکے چپکے؟ عاشوری نے شاعر کو سمجھایا، میں یہاں سے نکلنے کی تدبیر کر رہا ہوں، اس کوشش میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شاعر نے ٹھنڈی سانس لی، کیا ہم ایک قبرستان میں نہیں رہ رہے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں یہاں والے، ہر طرف سناٹا ویرانی۔ عاشوری نے اسے اس قسم کی باتیں کرنے سے روک دیا، زیادہ باتیں مت کر، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوگی اور یہ ڈاکو ہمیں قتل کر دیں گے، اب ہم مر کر ہی نکلیں گے یہاں سے۔ نائب اچانک معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ شام ہوئی تو پرندوں نے درختوں پر جمع ہو کر چہچہانا شروع کر دیا۔ وہ بسیرا لے رہے تھے۔ بستی میں چراغ جل گئے۔ نائب کا مکان بلندی پر تھا، وہاں سے نیچے کی طرف بستی کے جھل ملاتے ٹمٹماتے چراغ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ رات ہو گئی لیکن یحییٰ نائب لاپتہ تھا، اس کا کہیں کوئی پتہ نہ تھا۔ گونگا کئی بار اس کے پاس آیا اور مسکرا کر چلا گیا۔ شاید یحییٰ نائب نے عاشوری کے بارے میں اشاروں کنایوں میں کچھ بتا دیا تھا کہ گونگا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ آدھی رات ہو گئی، یحییٰ نائب غائب تھا۔ عاشوری وہاں کس کس سے پوچھتا کہ یحییٰ نائب کہاں چلا گیا ہے؟ یہاں کے دوسرے آدمی کہیں سامنے موجود نہیں تھے۔ شاعر اسماعیل تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اور تنہائی میں اس کی وحشت میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو چلا تھا۔ رات کے پچھلے پہر صبح سے ذرا پہلے یحییٰ نائب پریشان حال واپس آیا۔ اس وقت عاشوری سو چکا تھا اور شاعر جاگ رہا تھا۔ نائب نے شاعر سے کہا، تو اپنے ساتھی کو جگا دے، وہ گہری نیند سو رہا ہے۔ یحییٰ نائب نے اسے برا بھلا کہا اور پھر کہنے لگا، اوکھے انسان، میں کہتا ہوں اسے بیدار کر دے، سردار واپس آ گیا ہے، اس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے تم دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاؤ۔ شاعر اسماعیل نے عاشوری کو جگا دیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ تیری عزت افزائی وقتی اور عارضی تھی، اس لیے ہوش میں آ جا اور اپنے حجرے میں واپس چل۔ عاشوری نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملیں اور چراغ کی روشنی میں یحییٰ نائب کے چہرے کو دھندلا دھندلا دیکھ لیا تھا۔ نائب کو ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ یحییٰ نائب کو ایک ایک لمحہ گراں گزر رہا تھا۔ اس نے چیخ کر دونوں کو دہلا دیا، یہ کیا سستی اختیار کر رکھی ہے تم دونوں نے؟ عاشوری نے کچھ سمجھے جانے بغیر پوچھا، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ یحییٰ نائب نے دونوں کو ایک ایک ہاتھ پکڑ کر ان کے بستروں پر کھڑا کر دیا۔ جلدی کرو جلدی۔ دونوں بدحواس گھر سے نکلے اور باہر نکل کر پوچھا، ہم کہاں اور کیوں جائیں گے؟ یحییٰ نائب نے جواب دیا، میں تم دونوں کو دوبارہ اپنے پاس بلوا لوں گا، اس وقت سردار آیا ہوا ہے اور وہ تم دونوں کو میرے گھر میں دیکھ کر پاگل ہو جائے گا۔ عاشوری نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اب میں یہیں اسی جگہ اپنے گھر پر ملوں گا اور یہیں رہوں گا، کسی اور کے گھر میں نہیں، اپنے گھر میں۔ یحییٰ نائب نے اسے سمجھانا چاہا، تو بہکی بہکی باتیں مت کر، سردار آ چکا ہے، میں سردار کے سامنے تم دونوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ عاشوری کو جب پوری طرح ہوش آ گیا تو وہ یحییٰ سے معذرت کرنے لگا۔ عاشوری اور شاعر اسماعیل نیند کے اڑ جانے سے الجھن اور تھکان محسوس کر رہے تھے۔ نائب کے چلے جانے کے بعد دونوں آپس میں بے دلی سے باتیں کرتے رہے۔ دونوں خوفزدہ ہو رہے تھے کیونکہ سردار کا کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ شاعر اسماعیل نے کہا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ تو نے تو اتنا شاندار کام کیا ہے کہ
سردار کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ عاشوری نے جواب دیا، بات کام یا کارکردگی کی نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ سردار کو میری کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے۔ دونوں نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری۔ صبح ہونے سے ذرا پہلے انہیں نیند آ گئی اور دیر تک سوتے رہے۔ یحییٰ نائب نے ان دونوں کو بیدار کیا اور بتایا کہ سردار اتنے دنوں کا فردن فردن حساب لے رہا ہے۔ دونوں یحییٰ نائب میں ایک عجیب سی تبدیلی دیکھ رہے تھے۔ اس نے عاشوری کو بتایا، سردار تجھ سے خوش ہے کیونکہ تیرے بارے میں دوسروں نے بھی اچھی گواہیاں دی ہیں۔ شاعر نے پوچھا، اور میرے بارے میں؟ نائب نے ناگواری سے جواب دیا، وہاں چل کر معلوم ہوگا، ویسے جس نے جو کیا وہ سامنے آ جائے گا۔ وہ غار جس میں سردار نے بستی والوں کو جمع کیا تھا شاہی دیوان خانے جیسا تھا۔ سردار نے اپنے لیے ایک اونچا چبوترا بنوایا تھا۔ وہ اس چبوترے پر کسی حکمران کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ دونوں نائبین بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ سردار سے کمتر درجے کے خدمتگار شاہی محافظوں کی طرح اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس چبوترے پر کسی حکمران کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نائبین بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ سردار سے کمتر درجے کے خدمتگار شاہی محافظوں کی طرح اس کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ سردار نے ایک ایک کو بلانا اور اس کے کام اور کارکردگی کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے۔ اس نے عاشوری کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب وہ ہمیشہ یہیں اس کے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس نے جو کام کیا تھا وہ بہت شاندار اور معیاری تھا۔ دونوں مفروروں کو یہ سزا دی کہ ان کے پاؤں پر پڑا ہوا بھاری اور بڑا کانٹھا 2 ماہ کے لیے مستقل کر دیا گیا۔ اس کٹھے نے پنڈلی کو زخمی کر دیا تھا اور وہ حصہ سوج گیا تھا۔ سردار نے اسے ان کی سزا میں شمار کیا اور اعلان کیا کہ اس کا علاج نہیں کیا جائے گا۔ صراف اور کاتب کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ آپس میں باغیانہ باتیں کرتے ہیں۔ سردار نے ان دونوں کو یہ سزا دی کہ وہ آئندہ ایک دوسرے سے لا تعلق رہیں گے، اور یہ کہ اگر وہ آپس میں باتیں کرتے دیکھے گئے تو انہیں مزدوروں میں شامل کر دیا جائے گا۔ چند مزدوروں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں، جس سے ان کے کام پر اثر پڑتا ہے۔ سردار نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کے سرہانے رات کو ڈھول والے بٹھا دیے جائیں، اور رات کو جب وہ سونا چاہتے ہوں تو ڈھول کو زور و شور سے بجایا جائے اور انہیں سونے نہ دیا جائے۔ سردار نے انہیں بتایا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اس طرح وہ اپنے آدمیوں کو نظم و ضبط کا پابند کرے گا، جس سے سبھی کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ کارروائی کئی گھنٹے جاری رہی۔ آخر میں شاعر اسماعیل کو بلوایا گیا۔ وہ کانپتا تھر تھراتا سردار کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ سردار نے بستی والوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ وہ سب خاموشی سے چلے گئے۔ اب سردار شاعر اسماعیل سے مخاطب ہوا، ہاں اب تو بتا کہ تو نے کیا کام کیے ہیں؟ اسماعیل نے جواب دیا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں کوئی کام نہیں جانتا، اور جو کام جانتا ہوں اس کا کوئی قدردان نہیں۔ سردار نے عاشوری کی طرف دیکھا، تیرا یہ ساتھی بکواس کر رہا ہے، کیا تو سن رہا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، سن رہا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سردار نے کہا، تو نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، سن رہا ہوں اور اس کی سمجھ پر ماتم کر رہا ہوں۔ شاعر نے کہا، میں نے سردار کی عدم موجودگی میں مزدوروں والا کام کیا تھا۔ تو نے شاعری کے علاوہ جو کچھ کیا ہے اس کی تفصیل بتا۔ میں نے لکڑیوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر رکھے ہیں، اور یہ کام میں نے بڑی لگن اور تندہی سے کیا ہے۔ سردار نے اس کا یہ جواب نہیں مانا، یہ کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ تو نے کیا کیا؟ اسماعیل نے جواب دیا، اس کے علاوہ میں کیا کرتا؟ اسی کام نے میرا خون پسینہ ایک کر دیا۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یہ کوئی کام نہیں، وہ کام بتا جس کی محنت کو میں تیرے تاوان میں شمار کروں۔ شاعر اسماعیل لاجواب ہو رہا تھا۔ سردار نے کہا، میرے گروہ کا ہر آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے عوض ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے، تجھ سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ عاشوری کو شاعر پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ اس کی حمایت میں
ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا تھا۔ سردار نے اچانک اپنے نائب یحییٰ سے پوچھا، کیا تو شاعر کی حمایت میں کچھ کہے گا؟ یحییٰ نے جواب دیا، میری نظر میں یہ ایک فضول انسان ہے، میں اس کی حمایت میں کس رشتے سے کچھ کہوں؟ سردار نے شاعر سے پوچھا، سنا ہے تو نے ہمارے لیے چند اشعار کہے ہیں؟ شاعر اسماعیل کے چہرے پر رونق نمودار ہوئی۔ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک قصیدہ آپ کی شان میں موزوں کیا تو ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ سردار نے اجازت دے دی۔ سنا، میں سنوں گا۔ سردار کے اس جواب نے سبھی کو حیرت زدہ کر دیا، کیونکہ سردار نے اس قسم کی بات کبھی کسی سے نہیں کہی تھی۔ عاشوری شاعر کے کلام کا قائل تھا، اس لیے اسے یقین ہو گیا کہ شاعر اسماعیل اب سردار کا دل جیت لے گا۔ دونوں نائب شاعر پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ شاعر اسماعیل نے اپنا قصیدہ شروع کر دیا۔ اے سردار، میں نے تجھ سے پہلے سلطانوں کو دیکھا اور ان کا حال پڑھا تھا، وہ سلطان جنہوں نے حکومت کی اور انسانوں کے عظیم الشان ہجوم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا تھا، وہ سلطان جو فاتح تھے، شہروں اور ملکوں کے فاتح، قوموں کے فاتح، وہ سلطان جن کے آبا و اجداد بھی سلطان تھے اور جنہیں سلطانی ورثے میں ملی تھی، وہ سلطان جن کے آبا و اجداد گڈریے تھے، گلہ بان چرواہے، اور وہ سلطان جو اپنے قبیلوں کی مدد سے رہزنی کرتے کرتے سلطان بن گئے۔ انہوں نے شہر اجاڑے، شہر بسائے، بے شمار انسانوں کا خون بہایا، ایک ملک کو لوٹا اور اپنے ملک کو مالا مال کر دیا۔ وہ سلطان جن کو لوٹ مار کا سلیقہ آتا ہے اور اسی سلیقے نے انہیں عزت اور شہرت دی۔ وہ سلطان جن کا ہر لفظ قانون ہوتا ہے، ان کو انسانوں کی جانوں پر اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں بخش دیں، انسان ان سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ میں نے ان سلطانوں کو دیکھا، پڑھا اور انہیں داد و تحسین سے نوازا، ان کی شان میں قصیدے لکھے اور انہیں آسمانی شہرت پر جگہ دی۔ میں شاعر اسماعیل کے مفلس و بے نوا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے اپنے رب سے دعا کی، اے خدا، یہ بڑے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملوا دے تاکہ میں انہیں بالکل ان کے قریب جا کر دیکھوں، ان سے باتیں کروں، ان کی آواز سنوں، ان کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میری دعا کو کب شرف قبولیت حاصل ہوا۔ میری دعا قبول ہو گئی اور میں نے اندازہ لگایا کہ جب میں یہ گراں قدر دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت باب اجابت نہ تھا۔ میری دعا، میری زندگی کی بہترین دعا کہ اس کے بعد اس سے اعلیٰ اور عرفہ دعا کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ میں ایرانیوں کے آتش کدے میں ان کی عظمت رفتہ پر نوحہ کنان تھا کہ میرا مطلوب، میرا مقصود وہاں بھیج دیا گیا۔ میں پیاسا تھا لیکن قادر مطلق نے کنویں کو میرے پاس بھیج دیا۔ آتش کدے میں سردار کے آدمیوں نے مجھے بتایا کہ دیکھ، وہ بڑا انسان باہر موجود ہے۔ وہ فی الحال سلطان نہیں ہے، لیکن اس میں جملہ سلطانی خواص اور خصوصیات موجود ہیں۔ رعب اور دبدبہ بسا ایسا کہ بہادروں کی نظریں اس کے سامنے نہیں اٹھتیں، کہ اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ وہ فاتح ہے، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کا فاتح۔ وہ بھی بادشاہوں کی طرح محنت سے ادھر کے خزانے ادھر لے آتا ہے۔ یہ بھی برق خاطف کی طرح انسانوں پر گرتا ہے اور انہیں جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اسے انسانی جانوں پر اتنا اختیار ہوتا ہے کہ جسے چاہے مار دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اس میں سلطانوں کی ساری خصوصیات موجود ہیں۔ میں نے اسے دیکھا اور گرویدہ ہو گیا۔ میں اس کا قصیدہ کیوں نہ لکھوں کہ میرے سامنے اس عہد کا ایک عظیم انسان ہے۔ لوگوں، آؤ اسے دیکھو، اس کے کارنامے غور سے سنو اور اسے داد دو۔ مبارک ہے وہ ماں جس نے اتنا عظیم القدر بیٹا پیدا کیا۔ مبارک ہے وہ شہر، وہ قریہ اور گاؤں یا ملک جس کی خاک سے یہ عظمت حویدہ ہوئی۔ مبارک ہیں وہ بچے جن کے ساتھ یہ بہترین خوبیوں والی طفلی گزری۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کے آگے پیچھے جان نثاروں اور زراکاروں کی طرح رقصاں رہتے ہیں۔
مبارک لوگ ہیں وہ جو اس کے احکامات سنتے ہیں اور ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ مبارک ہوں میں کہ یہ ذات میری مطلوب و مقصود ٹھہری۔ میں نے اسے قریب سے دیکھا، اتنے زیادہ قریب سے کہ میں نے اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کی۔ اے شاعر اسماعیل، اب تو خدا سے یہ دعا کر کہ خدا اسے نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہ کہ باب اجابت واہ ہو اور میری دعا اس کے دربار میں داخل ہو جائے۔ شاعر کا یہ قصیدہ ختم ہوا اور ماحول پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دونوں نائب اپنے سردار کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آشوری کو یقین ہو چکا تھا کہ شاعر نے میدان جیت لیا ہے۔ سردار نے شاعر سے پوچھا، تو مسیحی ہے؟ شاعر اسماعیل نے جواب دیا، ہاں میں مسیحی ہوں اور اپنی مسیحیت پر مجھے فخر ہے۔ سردار نے پوچھا، تیرا مذہب سچ کو اچھا کہتا ہے یا برا؟ شاعر نے جواب دیا، روئے زمین پر ایسا کوئی مذہب بھی ہے جو سچ کو برا اور جھوٹ کو اچھا کہتا ہو؟ سردار نے پوچھا، اور تیرے دین کی اساس عدم تشدد پر ہے یا تشدد پر؟ شاعر نے جواب دیا، ہمارے خداوند مسیح نے ہمیشہ عدم تشدد کی تلقین اور تشدد کی مذمت کی ہے۔ پھر سردار نے اسے ملامت کی، پھر تو کیسا بدبخت اور روسیہ مسیحی ہے کہ جھوٹ بھی دھڑلے سے بولتا ہے اور تشدد کی تعریفیں بھی کرتا ہے۔ شاعر کھسیانہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ سردار نے جواب دیا، تو نے خون خرابے، جنگ و جدل، سلطان اور رہزن کی تعریفیں کیں، ان کی مدح سرائی میں پوری دماغی اور ذہنی قوت صرف کر دی۔ کیا مسیحیت میں ایسا ہے؟ کیا تو نے یہ جو کچھ کہا، کیا یہ ازروئے دین مسیح درست ہے اور تیرا عقیدہ اور تیرا دین تجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ شاعر لاجواب ہو چکا تھا، اس کے چہرے پر پسینے کی نمی آ گئی تھی۔ سردار نے مزید کہا، تو نے بادشاہوں، فاتحوں اور ڈاکوؤں کی جھوٹی تعریفیں کیں، تو نے میری بھی جھوٹی تعریفیں کیں۔ تو نے یہ جھوٹ بھی بولا کہ جب تو نے میرے جیسے انسان سے ملنے کی دعا مانگی تھی تو تیرے لیے باب اجابت واہ ہو گیا تھا۔ تجھے اس جھوٹ کا ادراک اور شعور کیوں کر ہوا؟ کیا تجھ پر الہام ہوتا ہے؟ شاعر دم بخود اور خاموش تھا۔ آشوری اندر سے لرز رہا تھا اور دونوں نائب شاعر کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ سردار نے کہا، تو نے بدترین جرم یہ کیا کہ میری جھوٹی تعریفیں کر کے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور اب تو مجھ سے انعام و اکرام کی توقع کر رہا ہے۔ شاعر نے عاجزی سے سر جھکا دیا، سردار مجھے معاف فرما دیں، میں انعام و اکرام کا امیدوار نہیں ہوں۔ سردار نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو مجھ سے انعام یا کچھ اور حاصل کرنے کا مستحق کس طرح ٹھہرتا ہے؟ کسی طرح بھی نہیں، جبکہ میں اس کا حقدار ہوں کہ تجھ سے کچھ حاصل کروں۔ میرا پیشہ ہی یہ ہے کہ میں جس پر ہاتھ ڈالوں اس سے کچھ حاصل کروں۔ میں نے تجھ پر اور تیرے ساتھی پر ہاتھ ڈالا، تیرے ساتھی سے مجھے کچھ مل گیا مگر تجھ سے کچھ بھی نہ مل سکا، اور یہ میری روایت اور میرے پیشے کے اصولوں کے خلاف ہے کہ میں اپنے شکار کو یوں ہی چھوڑ دوں۔ میں تیرے ساتھ، تیری جان کے ساتھ جو انصاف کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تجھے ہلاک نہ کروں اور تجھے یہاں سے زندگی کے ساتھ رخصت کر دوں، لیکن میں اپنا حق کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ماحول پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ سردار نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میں اس سے اپنے حق کے طور پر زیادہ سے زیادہ جو شے حاصل کر سکتا ہوں وہ اس کے کپڑے ہیں کہ اس کا لباس، اور اس کے جھوٹ کے جرم کی جو زیادہ سے زیادہ سزا دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا لباس چھین کر برہنہ انسانی آبادی میں دھکیل دوں۔ یہی میرا انصاف ہے اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ شاعر پر کپ کپی طاری ہو گئی، سردار یہ ظلم نہ کریں۔ سردار مشتعل ہو گیا، تو نے مجھے ظالم کہا، میں ظالم ہوں، افسوس کہ مقدمہ فیصل ہو چکا، دوسری کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اپنے نائب یحییٰ کو حکم دیا، فیصلے پر عمل درآمد کرانا تیرا کام ہے۔ آشوری اپنے ساتھی کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے منہ پھیر لیا۔ یحییٰ نائب شاعر اسماعیل کے کپڑے اتارنے لگا۔ شاعر نے مزاحمت کی، یحییٰ نے اپنی مدد کے لیے 2 آدمی اور بلوا لیے۔ شاعر اسماعیل چیخنے چلانے لگا،
سردار اٹھ کر چلا گیا اور جاتے جاتے حکم دیا کہ اسے غار کے باہر پھینک دیا جائے۔ عاشوری نے آہستہ سے شاعر کی سفارش کی، اس پر اتنا ظلم تو نہ کریں۔ یحییٰ نے اسے متنبہ کیا، ایسی زبان نہ استعمال کر کہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے۔ شاعر اسماعیل اپنے ساتھی کو آوازیں دے رہا تھا، میرے دوست، میرے ساتھی، میری مدد کر۔ عاشوری بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ اپنی کوٹری میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ چھوٹی سی کوٹری میں ٹہلنا محال تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد یحییٰ نائب اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، آج تو نے غلط زبان استعمال کی تھی۔ اگر سردار نے تیری بات سن لی ہوتی تو شاعر جیسا بھی تیرا ہی حشر ہوتا۔ عاشوری نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کیا اسے غار کے باہر پھینکوا دیا؟ یحییٰ نے جواب دیا، ہاں، وہ باہر پھینک دیا جائے گا۔ سردار، کیا آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ میں کام تو تیرا کر سکتا ہوں، مگر وہ کام اس شاعر سے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کہ میں انسان ہوں اور اپنے ساتھی کے حشر پر میرا دل رو رہا ہے۔ یحییٰ خاموش ہو گیا۔ وہ پھر سوچ رہا تھا۔ عاشوری نے کہا، اب کسی بھی طرح اسے کپڑے بھجوا دیں، وہ لباس کے بغیر کس طرح کہیں جائے گا؟ یحییٰ نے جواب دیا، سردار کی اس سزا کے خلاف تو میں بھی تھا، لیکن سردار کا حکم موت کی طرح ہوتا ہے، اس سے انحراف یا ٹال مٹول ناممکن ہے۔ عاشوری نے خلات کے راہب کی سفارشی خط بھی یحییٰ کو دیا تھا، اس کے لباس کے ساتھ یہ خط بھی شاعر کو دے دیا جائے۔ یحییٰ نے یہ خط حیرت سے دیکھا اور پھر پوچھا، یہ تجھے کہاں سے ملا؟ عاشوری نے جواب دیا، بستی کے کاتب سے۔ یحییٰ دم بخود عاشوری کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے تجھے کس طرح یہ خط دے دیا؟ یہ اپنے اپنے اخلاق اور تعلق کی بات ہوتی ہے۔ یحییٰ نے خط تو لے لیا تھا، مگر ساتھ ہی متنبہ کیا، ہنرمند جوان، چند دنوں ہی میں تو نے اس پر اتنا اثر قائم کر لیا ہے کہ کاتب نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ خط تیرے حوالے کر دیا۔ عاشوری نے کہا، سردار، کہیں دیر نہ ہو جائے، آپ یہ خط اس کو پہنچا دیں، اس خط میں اسے کام مل جائے گا۔ یحییٰ چلا گیا اور ایسا غائب ہو گیا کہ سارا دن غائب رہا، اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔